بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال نمبر 11 حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے؟ حروف مدہ 3 ہیں۔ نمبر 1 الف مدہ، نمبر 2 واو مدہ، نمبر 3 یا مدہ۔ پیچھے سوال میں ہم نے پڑھا تھا کہ مد کا مطلب کیا ہے۔ مد کا مطلب دراز یعنی لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور مد کا سائن یہ ہے۔ اس مد کی شکل کی پہچان تو سب کو یقیناً پتہ ہوگی، اور یہ بھی جانتے ہوں گے جہاں یہ مد کی شکل حروف پر آئے تو وہاں لمبا کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش جہاں حروف پر آ جائے وہاں ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے۔ مد، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان سب کی پہچان تو آسانی سے ہو جاتی ہے کیونکہ یہ حروف پر نظر آ جاتے ہیں۔ جیسے جا پر بڑی مد آئی ہے، اور با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ ان تمام حروف پر کھڑی حرکات ہیں، اس لیے ان تمام حروف کو ہم نے دیکھ کر لمبا کر کے پڑھا کہ ان پر مد، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش آیا ہے۔ اور با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، ان تمام حروف پر کھڑی حرکات ہیں، اس لیے ان تمام حروف کو ہم نے دیکھ کر لمبا کر کے پڑھا کہ ان پر مد، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش آیا ہے۔ لیکن حروف مدہ کا قاعدہ تھوڑا مختلف ہے۔ اس کا بظاہر مد، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کی طرح کوئی نشان نہیں ہوتا، بلکہ الف مدہ، واو مدہ یا مدہ کو یاد رکھنے کے لیے ہمیں اس کے چھوٹے سے قاعدے کو، بہت چھوٹا سا رول ہے جس کو ہمیں اپنے مائنڈ میں بٹھانا پڑے گا۔ سوال نمبر 12 میں ہم آپ کو بہت آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ابھی یہاں بس اتنا اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ یا مدہ۔ سوال نمبر 12 الف، واو یا کب مدہ ہوں گے؟ نمبر 1 الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے با زبر الف با، جیم زبر الف جا، قاف زبر الف قا۔ نمبر 2 واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے جیم پیش واو جو، شین پیش واو شو، با پیش واو بو۔ نمبر 3 یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے با زیر یا بی، جیم زیر یا جی، شین زیر یا شی۔ جی ہمارا سوال کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم آپ کو یہ رول سمجھاتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ یہ آسان سا قاعدہ سمجھ لیں تو تقریباً قرآن پاک کی ہر لائن میں آپ کو اوسطاً 2-3 الف مدہ، واو مدہ یا مدہ ضرور ملیں گے۔ یہ ایک قاعدہ یاد رکھنے سے ہم تقریباً 40% قرآن پاک کو صحیح پڑھ سکتے، تو پھر دیر کیوں، جلدی سے اس قاعدے کو سیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 الف مدہ کی پہچان۔ کوئی بھی زبر والا ہو، یعنی حروف تہجی کے 29 حروف میں سے کوئی بھی حرف قرآن پاک میں آ جائے اور اس کے اوپر زبر ہو اور اس کے فوراً بعد الف آ جائے اور الف حرکات سے خالی ہو، یعنی اس پر کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے، تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ صرف 2 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی شرط، حرف پر زبر کا ہونا لازمی ہے۔ دوسری شرط، الف بغیر حرکت کے ہونا لازمی ہے، تو وہ الف مدہ ہوگا۔ یاد رکھیے، قرآن پاک میں تو زبر آپ کو بہت سارے حروف پر نظر آئے گی، لیکن اگر اس زبر کے فوراً بعد الف نہیں ہے تو وہ الف مدہ نہیں ہوگا۔ الف مدہ تب ہوگا جب زبر کے بعد الف خالی آئے بغیر حرکت کے، جیسے با زبر الف با، یا زبر الف یا، سا زبر الف سا۔ قرآن پاک میں مثال دیکھ لیتے ہیں۔
سورہ یاسین میں آیہ نمبر 22 میں الف مدہ واو مدہ یا مدہ کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں الف مدہ واو مدہ یا مدہ تینوں کی اگزامپل موجود ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہاں دیکھیے وما میم زبر کے بعد الف آیا ہے تو یہ الف مدہ ہے جس کو ہم نے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا۔ یہ الف مدہ کی اگزامپل ہے۔ آگے لا پر لام پر زبر ہے اور الف پر چھوٹی مد ہے جس کو ایک الف 2 الف یا 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو بظاہر ہمیں مد نظر آ رہی ہے، اس کو ہم ویسے ہی لمبا پڑھیں گے۔ آگے اعبد الذی میں ذال کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد یا ساکن ہے۔ یہ یا ساکن کی مثال ہے، اس کو یا مدہ کہیں گے۔ فطرنی نی نون کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا ساکن آ گئی، یہ یا مدہ کی اگزامپل ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ عون عین کے اوپر پیش ہے اور واو ساکن، یہ واو مدہ کی مثال ہے۔ امید کرتی ہوں اس آیت کی اگزامپل کو دیکھ کر آپ کو الف مدہ واو مدہ یا مدہ کی پہچان ہو گئی ہوگی۔ آگے نمبر 2 واو مدہ، یہاں پر بھی آپ کو 2 باتیں ہی یاد رکھنی ہوں گی۔ کوئی بھی پیش والی حرف کے بعد واو ساکن آ جائے تو وہ واو مدہ ہوگا۔ پہلی شرط حرف پر پیش کا ہونا لازمی ہے، دوسری شرط پیش کے بعد واو ساکن کا ہونا لازمی ہے۔ واو ساکن یعنی واو پر جزم کا نشان ہو تو وہ واو مدہ ہوگا، مثلا با پیش واو بو۔ نمبر 3 یا مدہ، یہاں پر بھی آپ کو 2 چیزیں ہی مائنڈ میں رکھنی ہوں گی۔ نمبر 1 کوئی بھی زیر والے حرف کے فوراً بعد یا ساکن آ جائے تو یا ساکن کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں تو اسے یا مدہ کہیں گے۔ اس میں بھی 2 ہی شرطیں پائی جائیں گی۔ نمبر 1 ایک حرف کے نیچے زیر کا ہونا لازمی ہے اور دوسرا زیر کے بعد یا ساکن کا ہونا لازمی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ الف مدہ واو مدہ یا مدہ ان تینوں میں 2 شرطوں کا ہونا لازمی ہے۔ اگر ایک شرط ہو اور دوسری نہ ہو تو وہ الف مدہ واو مدہ یا مدہ نہیں ہو۔ امید کرتی ہوں اس آنسر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹ باکس میں مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب ضرور دیا جائے گا۔ سوال نمبر 13 حروف مدہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، مثلا با زبر با اور با زبر الف با، تا زبر تا اور تا زبر الف تا، لام زبر لا اور لام زبر الف لا۔ مطلب حرکات تو آپ کو پتہ ہے زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، جیسے با بی بو، تا تی تو، لیکن جب ان حرکات کے بعد الف آ جائے، مثلا با زبر با اور با زبر با کے ساتھ الف لگا دیا تو بن گیا با زبر الف با، یعنی الف مدہ، جس کو ہم نے 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا۔ دوسری مثال واو مدہ کی بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسے با پیش بو ایک حرکت اور با پیش بو کے ساتھ لگا دیا واو ساکن تو بن گیا واو مدہ، جیسے با پیش بو سے بن گیا با پیش واو بو، تا پیش تو سے بن گیا تا پیش واو تو۔ تیسری مثال یا مدہ کی ہے، مثلا با زیر بی ایک حرکت اور با زیر بی کے ساتھ لگا دیا ساکن تو بن گیا یا مدہ، جیسے با زیر بی سے بن گیا با زیر یا بی، تا زیر تی سے بن گیا تا زیر یا تی۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حروف مدہ کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 14 ایک الف کی مقدار کا اندازہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟
درمیانی حالت میں ہاتھ کی بند انگلی کو کھولنے یا کھلی انگلی کو بند کرنے میں جس قدر دیر لگتی ہے وہ ایک الف کی مقدار کا اندازہ ہے، جس کے لیے آپ کو اپنے ہاتھ کی فنگرز پر پریکٹس کرنی ہوگی، جس سے آپ کو ایک الف کی مقدار کا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا لمبا کرنا ہے اور اس کی مقدار کیا ہے۔ سوال نمبر 15 کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، جیسے با کھڑی زبر با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو ان آنسر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔